پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور قوم سے گزرے جن کے سامنے ایک طرف شفاف صاف ستھرا گوشت اور بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو والا، اس سے حلے آ رہے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، وہ گوشت موجود ہے، اور دوسری طرف گندا سڑا ہوا بدبودار انتہائی غلیظ قسم کا گوشت موجود ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صاف شفاف ستھرے گوشت کو نہیں کھاتے، بلکہ اس گندے اور غلیظ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو آپ سے حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور یہ اس بندے کی مثال ہے جس کے گھر میں نکاح کے ذریعے آئی ہوئی عورت موجود ہو اور وہ بندہ اپنی عورت کے پاس نہ جائے بلکہ ادھر ادھر منہ مارتا پھرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن حشر کے دن گندے غلیظ گوشت کے اندر ڈبو دیا جائے گا کہ جاؤ تمہارا مقام یہ ہے۔ تمہیں اللہ پاک نے صاف شفاف عظیم الشان تقریب نکاح کے ذریعے سے ایک خاتون عطا کی ہے، اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری الفتیں، اپنے سارے پیار اس کے ساتھ پورے کرو، جو کرنا ہے محبت پیار کے ساتھ کرو، اسلامی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کہیں ادھر ادھر کیوں منہ مارتے پھر رہے ہیں لوگ؟ اور آج کل لوگوں کو حیا نہیں آ رہی۔ یہ ابھی گزرا 4 دن پہلے ان خواتین نے اور ان کے جو بھیڑیے ہیں ان خواتین کے اوپر جھپٹنے والے، انہوں نے دین اسلام کا مذاق بنا ڈالا، اور ہمارا میڈیا اتنا گیا گزرا ہے، شرم و حیا کا نام ایک چیز بھی کوئی نہیں ان کے اندر کہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اوپر جو لوگ پھر وہاں جا کے میک سے سوال پوچھتے ہیں، تم چاہتی کیا ہو، تم کیا چاہتی ہو، تم کیا چاہتی ہو، صرف ان کی رائے لے رہے ہیں، آگے سے جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کوئی غیرت مند چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے آگے سے جواب بھی دیے ان کو، وہیں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی کس سے مانگنا چاہ رہی ہیں؟ اگر وہ دور آ جائے نا واپس زمانہ جاہلیت والا، جیسے یہ پیدا ہو اس کو پٹک کے مارے زمین پر اور تیا پاچا کر کے نکال دے، اس کا کہیں لے آزادی تو لے لے۔ اسلام نے اتنی بڑی آزادی دی، ان کو اتنا بڑا مقام اور شرف عطا فرمایا کہ جب یہ بیٹی کی کیفیت میں ہو، والد کی ذمہ داری ہے بیٹی کو صحیح طور پر پڑھائے لکھائے تعلیم دے، اور یہ بیٹی اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہ کہتی مجھے آزادی چاہیے۔ اس کو تو جب بند کر دیا تو بند کوٹڑی کے اندر، پھر یہ مزے میں تھی، پھر صحیح تھی۔ آج اسلام نے اس کے اوپر اتنی رعایات رکھ دی اور یہ کہتی مجھے آزادی چاہیے۔ آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہی خاتون نکاح کی صورت میں بیوی بنتی ہے، آدھا ایمان اس نکاح کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بیوی آدھے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب یہی خاتون آگے تھوڑا بڑھتی ہے، ماں کی صورت میں آتی ہے، تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ خاتون عجیب خاتون ہے، کہتے مجھے آزادی چاہیے۔ آزادی کس چیز کی ہے؟ تو آزاد ہی پھر رہی ہے۔ اگر تیرے اوپر کسی مرد کا ہاتھ ہوتا نا تو یہ عورت وہاں چوک میں جا کے ناچتی نا۔ اگر پیچھے کوئی مرد ہوتا، وہ جو پیچھے ان کے مرد ہیں کوئی نہیں، صرف مردوں والے نام رکھ لیے اور آزاد پھر رہی ہیں عورتیں۔ اگر پیچھے مرد ہوتا، حیا والا شوہر ہوتا، کوئی بھائی ہوتا، حیا والا باپ ہوتا، تو پھر کبھی اس عورت کو وہاں نہ جانے دیتا۔ وہ کہتا خاتون تیری آزادی اسی میں ہے کہ میں تجھے اپنے پیسے سے محنت کر کے پالوں گا، تجھے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں تیری شادی کروں گا تیری ساری ذمہ داری تیرے شوہر کے اوپر آئے گی۔ جب تیرے بچے آ جائیں گے، شوہر دنیا سے چلا جائے تو تیری ساری ذمہ داری تیرے بچوں کے اوپر آئے گی۔ تو بالکل آزاد رہ کر، گھر کے اندر رہ کر عبادات کر، اچھے سے اچھے کھانے کا، اچھے سے اچھے پہناوے پہن، لیکن تو نے باہر نکل کر معاشرے کے نظام کو آلودہ نہیں کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مرد کو وہ عذاب ملے گا جو دوسری عورت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ عام کہاوت ہے، ایک بڑی مشہور ہوئی ہے، کہتے ہیں نا جی کہ وہ بکری بند تھی پنجرے کے اندر، باڑ کے اندر، تو بکری نے میں کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ تو اس بکری کی آزادی میں سب سے پہلے جو اس کی حمایت کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ بھیڑیا۔ بھیڑیے سے پوچھا گیا تو کیوں اس کی حمایت کر رہے؟ تیری تو دشمنی ہے اس کے ساتھ۔ کہا جب تک یہ اندر رہے گی تب تک میں اس کے قریب نہیں جا سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں یہ پنجرے سے باہر نکلے، باڑ سے باہر نکلے، جو ہی یہ آزاد گھومے گی میں اس کو اپنی خوراک بنا لوں گا۔ اور یہ بھیڑیے نما مرد ہیں جو ان عورتوں کی حمایت کر رہے ہیں کہ عورتوں کو نکالو باہر،
جو ہی عورت باہر نکلے گی اپنی عیاشی پورا کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ سارے کا سارا نظام یہ ویسٹ سے آیا ہوا نظام ہے. برطانیہ یہاں سے چلا گیا لیکن اپنی غلاظتیں یہاں پر چھوڑ گیا. اور ہمارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا دین اسلام کتنی پاکیزہ شریعت دے کر، کتنا اعلیٰ دین دے کر ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے روکنے والا دین ہے اور ہماری نسلوں کو روکنے والا دین.